کیا نومولود بچہ کلام کرتا ہے؟ یعنی وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کی گود میں ہو اور بولے اور بات کرے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کے ایسے 6 بچوں کے بارے میں بتائیں گے جو پیدا ہوتے ہی بولنے لگے۔ ناظرین، ایسا صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ممکن ہے۔ تاریخ میں نومولود بچوں کے کلام کرنے کی مختلف روایات اور تعداد ملتی ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی گود میں 6 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ تو وہ ناظرین کون سے 6 ایسے بچے ہیں جنہوں نے گود میں آتے ہی بات کرنا شروع کر دی تھی؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، پہلے نمبر پر ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ آپ کی والدہ بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیٹے کی خوشخبری سنائی تو آپ نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ نہ میں نے نکاح کیا اور نہ کبھی زنا۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ناظرین، یہ مکمل واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا۔ تو جب قوم نے دیکھا کہ بی بی مریم بغیر نکاح کے بچہ کہاں سے لے آئیں اور سوال کیا، تو قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، لو بھلا ہم گود کے بچے سے باتیں کیسے کریں؟ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود سے کلام کیا۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں جریج کی گواہی دینے والا بچہ۔ یہ واقعہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3436 میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جن کا نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں آواز دی۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا، میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں؟ اس پر ان کی والدہ نے غصے میں آ کر انہیں بد دعا دی اور کہا، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک یہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنی عبادت خانے میں رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فحاشہ عورت آئی اور اس نے بدکاری کرنا چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی اور وہاں اس چرواہے کے ساتھ زنا کیا۔ ناظرین، اور ایک بچہ پیدا ہوا اور اس نے جریج پر یہ تہمت لگا دی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور جریج کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دینے لگے۔ ناظرین، پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ ناظرین، بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے، جس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا، ہم آپ کی عبادت خانہ سونے کا بنوائیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا، ہرگز نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر ہے ماں کو ٹوکنے والا بچہ۔ بخاری شریف کی اسی حدیث میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا گزرا۔ اس عورت نے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے بچے کو بھی اس جیسا بنا، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں۔ بچے کے دودھ پینے کی کیفیت بتلاتے وقت پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائے گی جسے اس کے مالک مار رہے تھے۔ تو اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر سے اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا، اے اللہ، مجھے اس جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا، تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ناظرین، بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں مشاطہ فرعون کا بچہ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی مشاطہ کا واقعہ ہے۔ مشاطہ اس خادمہ کو کہا جاتا ہے جو بالوں کو کنگھی کرتی ہے۔ فرعون کی مشاطہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی نیک بندی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے اچانک بسم اللہ نکلا۔ فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مشاطہ میرے باپ یعنی فرعون نہیں مانتی بلکہ رب موسیٰ پر ایمان رکھتی ہے۔ تو فرعون نے اس مشاطہ کی اولاد سمیت اسے کھولتی ہوئی ایک دیگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ناظرین، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب اس بچے کو
देग में फेंकने लगे तो वो मुशाता घबरा गई। तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो बच्चा बोल उठा कि ऐ मेरी माँ, खौफ ना खाओ, मैं देख रहा हूँ कि इस आग से जहन्नम की आग बहुत शदीद है और अल्लाह ताला इस आग को हमारे लिए सुकून और राहत वाली बनाएगा। नाज़रीन, 5वें नंबर पर बात करते हैं असहाबे अल-खदूद वाला बच्चा। असहाबे अल-खदूद के लग़वी मायने अहले खंदा के हैं और इससे मुराद वो लोग हैं जिन्हें दीन हक ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के मजहब से ना फिरने की सजा के तौर पर बादशाह को 2 नवाज के हुक्म पर खंदक में डालकर जला दिया गया था। नाज़रीन, असहाबे अल-खंदा का वाक़या इंतहाई तवील है और कुरान मजीद में एक आयत में इनका तज़किरा भी मौजूद है। असहाबे अल-खदूद में से एक खातून को जब आग में डालने का इरादा किया गया तो वो पीछे होने लगी, तो इसकी गोद से बच्चे ने कहा, ऐ मेरी माँ, खौफ न खाओ और डटी रहो, आप हक पर हैं। बकौल हाफिज इब्ने हजर सही मुस्लिम की रिवायत में सराहत है कि ये दूध पीता बच्चा था, यानी नौमौलूद था।